4 شعبان المعظم سن 1411 ہجری مطابق 20 فروری 1991 بروز چہارشنبہ جلال آباد میں حضرت کی یہ مجلس ہوئی. جوہر تصوف کا جوہر یہ عنوان ہے. اور شروع کہاں سے فرمایا؟ پہلے یہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے اوپر رعب بھی رکھا ہے کہ ہر آدمی بات کرتا کرتا ہچکچاتا ہے. سب سے زیادہ رعب تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. 1 مہینے کے مسافت جتنی دور سے ہی حضور کا رعب چھا جاتا تھا اس کے اندر اگر کوئی آ گیا. پھر ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر، اس طرح اولیاء اللہ کاملین کا رعب یہ قدرتی نظام ہے ان کے تقوی کی برکت. وہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے کہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے نا. باہر سے تو بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں اور اندر سے کافر بھی شرماؤ. ایسے حالت ہماری. کسی کو کسی نے کہا ہے کیونکہ تن دھولا من میلا ہے نا، تن دھولا اور من میلا، بگلے جیسا بھیس ہے نا. تجھ سے تو کاغذ بھلا جو اندر باہر سے ایک. اندر سے بھی کالا کوا، باہر سے بھی. اندر سے بھی یہ دھیان میں ہے کہاں سے اچھوں. چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں اگر بسکٹ دے رکھا اور ماں چلی جائے ادھر کو تو آ کے اس کے ہاتھ میں چھین کے لے جائے گا، اسے پتا ہے کچھ نہیں کر سکتا. اور کب وہ بگلا یوں بیٹھا ہے، کیسا بزرگ ہے، سہانا خوبصورت، سبحان اللہ. اور یوں بیٹھا ہے اور کبھی آنکھ کھول لے، کبھی مچھلی ہیں مینڈک ادھر کو آ رہے ہیں، کچھ نہیں کہتا کسی کو. ساری مچھلیاں کہنے لگی بگلا تو بھگت ہو گیا، اب کسی کو کچھ نہیں کہتا. میں تو اس کے پیر پر اتر گئی، میں تو اوپر کو کود گئی، کچھ بھی نہیں کہا مجھے. تو ساری مچھلی نے آ کے دیکھا، واقعی ہاں تو واقعی کچھ نہیں کہتا، واقعی بگلا بھگت ہو گیا. جب دیکھا خوب آنے لگی، پاس کو آنے لگی، داؤ سے دیکھ کے چکے اپنے چھٹی بازی. آگے سمجھ میں؟ ظاہر اور باطن تیرا اگر ایک ہو، جب پاوے تو کہیں حق کی راہ کو. جب تک اندر باہر سے ایک نہیں ہوگا اللہ کا راستہ نصیب. تو جو کہا ہے وہ کر کے دکھاؤ. تو اس کو فرماتے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والوں کے اوپر رعب رکھا ہے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. ایک باولا وہاں مرکز میں پہنچ گیا، بس سب کو پریشان کرتا پھرے. اسے باہر چھوڑ گیا پھر آ جائے. 3 دن ہو گئے سب کو، مرکز والوں کو اس نے پریشان کر جینا مشکل کر. مولانا سلیمان صاحب تھے، وہ کہنے لگے اس کا علاج میں ہی کروں. بس ہاتھ پکڑ کے حضرت جی کمرے میں لے گئے اور جا کے سامنے حضرت کے وہاں آگے کر کے بٹھا دیا اور اپنا باہر ہو گئے. دور سے دیکھتے رہے کیا ہو رہا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ ایسی عادت تھی، ایک دم سے نہیں دیکھتے تھے ادھر کو نہ ادھر کو، بس سیدھے بیٹھے ہیں، منہ میں تو اپنا پان ہے اور کتاب ہاتھ میں یوں اور یوں خاموش بیٹھے ہیں. وہ آ کے بٹھا گئے، یوں نہیں دیکھا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو حضرت کی نظر، میں ادھر بیٹھا تھا ایک طرف پہلے سے، تو حضرت کی نظر اس کی طرف کو یوں چلی، آہستہ آہستہ آہستہ. ایک دم نظر نہیں اٹھائی. تو مصلحتیں بھی ہوتی ہیں اللہ والوں کی، ایک دم نظر نہ ڈالنا کیا وجہ ہے. تو جو نظر اس کے گھٹنوں کے قریب حضرت کی ہوتی جاتی تھی وہ پیچھے کو ہٹتا جاتا تھا، اور پیچھے کو ہٹا نظر اور آگے کو چلی اور نظر آگے، یہاں تک کہ جب دروازے میں پہنچ گیا اٹھ کے ایسا بھاگا اسے نہیں دیکھا پھر کسی نے مرکز میں. نہ مولانا سلیمان صاحب نے کہا کہ کیوں پریشان کر رہا ہے، نہ حضرت نے پوچھا کون ہو کیا بات ہے، کچھ بھی. ہو گیا کام. ارے ہو گیا نہیں ہو گیا. اسی کو تو لے آئے ہو گھر چھوڑ کر سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے ہم ان کے قدموں میں پہنچ جائیں، ہم ان کے قدموں میں پہنچ جائیں. تو اب یہاں سے مجلس شروع ہوتی ہے حضرت کی میں فرما رہے ہیں. تو اگر ایسی بات نہ کریں تو بات سمجھ میں نہیں آتی. بات اب ہنسنا بھی پڑتا ہے، ہنسانا بھی پڑتا ہے، مسکرانا بھی پڑتا ہے.
اور اگر اسی فکر کے اندر بیٹھے رہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی بات بھی کر لیں اللہ والوں سے۔ تو جب مجلس میں بیٹھے تھے حضرت نے شروع فرمایا تو کیا کہا؟ آ گئے ستانے کے لیے۔ دیکھا مجلس والوں کو کیا کہا؟ آ گئے ستانے کے لیے۔ ہو گیا فکر سوار، خیال نہیں سب کو سننے کے بعد کہ حضرت ہمیں یوں کہہ رہے ہیں آگے ستانے کے لیے، کیا بات ہے، کیا بھید ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر فرمایا تھوڑی دیر کے بعد محبت میں تو ستایا ہی جاتا ہے، محبت میں تو ستایا ہی جاتا ہے۔ سستا لیے سستی دور ہو گئی، چستی لے کر ستانے کے لیے آ گئے۔ فجر کی نماز پڑھ کے ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد اشراق پڑھی، اشراق پڑھ کے پھر ناشتہ کیا اور ناشتہ کر کے تھوڑی دیر لیٹ گئے۔ 9 بجے مجلس شروع ہوتی تھی، اتنی دیر تو سارا کام ہو گیا نہیں ہو گیا، کھا بھی لیے، عبادت بھی کر لی، سستا بھی لیے، اب مجلس میں آ گئے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں سستا لیے سستی دور ہو گئی اور چستی لے کر ستانے کے لیے اب یہاں آ گئے بوڑھے کو۔ مگر ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری باتوں کو کان میں سن سن کر ہوا میں اڑا دو۔ جب آ گئے ہو تو کوئی ایسا نہ ہو میری باتیں سن سن کر، میری باتوں کو کانوں میں سن سن کر ہوا میں اڑا دو، ہوا منصورہ کر دو۔ تو پھر طلب کیا ہوئی؟ اگر سن کے انسنی کر دی اور یاد نہ رکھی ہمیں پچھلے ہفتے کیا سبق ملا تھا، ہمارا اس پر کتنا عمل ہوا اور کتنی ہمیں اس میں کامیابی ہوئی، کیا رکاوٹ ہوئی، اور وہ آپ نے پوچھا بھی نہیں، لکھ کے لائے بھی نہیں، پھر طلب کیا ہوئی؟ ہے نا؟ تو معلوم ہو گیا کہ جیسا شروع مہینے میں آیا تھا آج بھی ایسا کا ایسا ہی پتہ چل گیا۔ پھر طلب کیا ہوئی؟ وہ تو مطلب ہو گیا، طلب کہاں ہوئی؟ مطلب کیا ہو گیا کہ بڑی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بڑا جی خوش ہوتا ہے، یہ تو مطلب ہو گیا جی خوش کرنے کا، طلب تو نہ ہوئی جس طلب کے لیے آ رہے ہو۔ خیر، پھر فرما رہے ہیں خیر چلو فضل الہی سے میری باتوں کو بتوفیق الہی ذرا غور سے سنتے رہا کرو۔ یہ چٹکلے ہیں، چٹکلے، حضرت فرما رہے ہیں یہ چٹکلے ہیں، چٹکلے، اس لیے جلدی برا مت ماننا، جلدی برا مت ماننا، بلکہ آخر تک پہنچنے کی سعی اور کوشش کرنا انشاءاللہ۔ تمہاری نیت نہیں ہے نیت آخر تک منزل پہ پہنچنے کی؟ تو فرمایا جو شیخ کوئی ایسی بات ناگوار کہہ دے اسے برا کیوں مانتے ہو؟ اگر برا مانتے ہو تو طلب سچی نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ جب تم ڈاکٹر حکیم کے پاس جاؤ گے اپنی بیماری کو لے کر تو وہ دوا دے گا، میٹھی دے یا کڑوی دے وہ جانے، اب جیسی دوا دی ہے اسے تو برداشت کرنی پڑے گی یا نہیں؟ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا نوجوان، اور آگے کہنے لگا حضرت بہت وسوسے آتے ہیں، بہت غلط وسوسے، آنے دو، تمہیں اس سے کیا لینا، اپنا کام میں لگے رہو۔ اس نے کہا حضرت یوں جی چاہتا ہے کہ اسلام کوئی چیز نہیں، اللہ بھی کوئی چیز نہیں، قرآن بھی اللہ کی کتاب نہیں، ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا آنے دو، تم ان کو کیوں پیچھے پڑے ہو؟ تم تو برا سمجھتے ہو نا کہ ہاں جی، بس تو پھر کیوں توجہ کی، کیوں کہہ دیا؟ اب تو چپ ہو جانا چاہیے، مگر وہ پھر کہہ رہا ہے، پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اجی حضرت میرا جی تو یوں چاہتا ہے بس میں عیسائی ہو جاؤں۔ سمجھا رہے ہیں؟ مان نہیں رہا ہے، طلب تھی سے فرمایا جی یوں چاہتا ہے میرا میں عیسائی ہو جاؤں۔ جب 3 دفعہ بات ہو لی اب یوں کہنے لگا میرا جی بھائی جی چاہنے کا کیا مطلب؟ اچھا تم سب بیٹھے ہو، بتاؤ روزے کی حالت میں کسی کا کھانے کو پانی کو جی چاہے، اور جب جی چاہے تو روزے میں کوئی فرق آ جاتا ہے؟ ٹھنڈا پانی دے کے جی پانی دے روزہ ہے بھائی بس تھوڑا سا رہ گیا 2 گھنٹے ہیں، کیسا وسوسہ آ رہا ہے پانی پینے کا؟ تو روزے میں تو کوئی کمی نہیں آئی، پھر وسوسوں کا کیا فکر؟ اور پھر ہم سمجھا رہے ہیں مان نہیں رہا، پھر یوں کہنے لگا میرا تو جی یوں چاہتا ہے بس میں عیسائی ہو جاؤں۔ جب حضرت نے دیکھا طلب اس کو سچی نہیں،
مجھے پریشان کرنے آ گیا ہے۔ خناس اس کے دماغ میں ہے، یہ بات سے ماننے والا نہیں، اس لیے حضرت نے ایک تھپڑ مارا، اس کے ایک تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے فرمایا چلا گیا یہاں سے، اور کل کا عیسائی ہوتا ہوا آج ہو جا کے تیرے جیسے کہ اسلام کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور تھپڑ لگا اور مار کے اٹھا دیا وہاں سے۔ اب جا کے باہر وہ تھپڑ جو یہاں لگا تھا وہ کبھی تھپڑ نیچے جاوے، کبھی دل میں جاوے، کبھی ادھر جاوے، سارے بدن کو بے چین کرے پھر رہا ہو۔ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے جا کے حضرت سے اپنی بیماری بتائی، حضرت نے اس کا علاج بتایا، میں نے نہیں مانا، دوبارہ بتایا میں نے نہیں مانا، پھر تیبارہ میں نے اصرار کیا، جب نہیں مانا چوتھی مرتبہ میں نے یوں کہہ دیا اجی بس میرا تو جی یوں چاہ رہا عیسائی ہو جاؤ۔ تو کوڑ مغزی کا علاج یہ تو ہے، گردہ دھو اس کا اڑاؤ۔ تو حضرت نے فرمایا تماچا مار کے فرمایا جاؤ، کل کے ہوتے آج ہو جاؤ عیسائی، تیرے جیسے کہ اسلام کو کوئی ضرورت نہیں۔ گھر جانے کے بعد خط لکھا اور کہا حضرت آپ کے ایک دھول سے ساری دھول اڑ گئی ہے نا، آپ کے ایک دھول سے وہ جو عیسائیت کی اور شیطانیت کے وسوسے نے پریشان کر رکھا تھا، ایک دھول سے ساری دھول اڑ گئی۔ تو بولو ڈاکٹر کی دوا کڑوی اچھی رہی یا بری رہی؟ اچھی رہی نا، تو اچھی سمجھنا چاہیے، نہیں سمجھنا چاہیے اگر طلب سچی ہے تو، نہیں تو اپنا جا کے کہتے گا ہاں میں تو بات کرنے گیا تھا، میں نے ناک پہ غصہ رکھا ہے، میرے ایک تھپڑ مار دیا، ایسے بھی کوئی مار کے اللہ والے ہوں یوں کہتا پھرے گا۔ اچھا تو پھر تجھے ہماری دوا موافق نہیں آئی، کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے، کسی اور حکیم کے پاس چلے ہیں۔ تو اس کو فرما رہے ہیں حضرت یہ چٹکلے ہیں ہمارے، اس لیے جلدی برا مت ماننا، بلکہ آخر تک پہنچنے کی سعی اور کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ میں نے کہا تھا آ گئے ستانے کے لیے، سستا کر، خود تو سستا لیے، اور ہم جب سے لگے برابر لگے ہوئے ہیں، پہلے اشراق تک، پھر اس کے بعد پھر ناشتہ کے بعد یہ خطوط جو مریدین کے خط آتے تھے، ملکی غیر ملکی، ان کے خطوط کے جوابات، آنے والوں سے ملاقات۔ اب 9 بج گئے، اب مجلس کا وقت ہو گیا، تو ہم تو صبح سے سستا ہی نہیں، جو رات کو اٹھے تھے رات سے اب تک سستا ہے نہیں، اور تم سارے کام کر کے سستا کر اب آ گئے ہو ستانے کے لیے کہ کہاں آرام کی سوچ رہے ہو، اب ہمیں سناؤ کچھ، ہم آ گئے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا آ گئے ستانے کے لیے، سستا کر سستی اتار کر چستی لے کر ستانے کے لیے آ گئے۔ پھر فرمایا ارے محبوب تو ستایا ہی کرتا ہے، اس کا ستانا پیار سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جتنے آ رہے ہیں یہ محبت والے ہیں، اور ان کا آنا اور محبت سے بیٹھنا سننا پیار سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ کتنی عجیب انداز کے ساتھ حضرت فرما رہے اللہ۔ اسی لیے ان حضرات سے اللہ والوں کو محبت ہوتی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک دن فرمایا ہم گئے مجلس میں، تو سویرے 9 بجے سے پہلے کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت مجلس میں شریک ہونے آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا آج مجلس تو ہوگی نہیں، کچھ طبیعت ایسی ہو رہی تھی، کچھ تقاضے تھے، اس لیے آج میں نے دوستوں سے چھٹی لے لی۔ دیکھو جملہ، آج میں نے دوستوں سے چھٹی لی۔ ایک یہ تھا کہ ہمیں آج چھٹی کر دی مجلس کی، آج چھٹی ہو گئی، آج مجلس نہیں ہوگی، ایک تو یہ تھا، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک یہ عاجزی دیکھو، تواضع، کہ میں نے آج اپنے دوستوں سے چھٹی، وہ تو نہیں مانگ رہے تھے کہ ضرور ہمیں سناؤ، مگر میں نے کہا آج مجھے چھٹی دے۔ اب آگے چلو مضمون۔ اللہ والوں کو محبت پہلے ہوتی ہے، مریدین کو بعد میں۔ آپ کو کیا محبت ہوئی اور ہوئی ہوتی؟ پہلے ہم ہیں تو پہلے ہمیں آپ سے محبت ہوئی ہوگی، اب آ گئے ہیں تو ذرا کان بھی یہیں رکھو۔ پہلے ہمیں آپ سے محبت ہوئی تھی، تو جب آپ یہاں آئے ہیں، تو جب یہاں آ گئے ہو تو آنے کے بعد جتنی دیر یہاں بیٹھو دل بھی یہیں رکھو اور جسم بھی یہیں رکھو، جب کام چلتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے عشق اول درد دل معشوق پیدا می شود،
عشق اول در دل معشوق پیدا می شود. اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میں یوں کہوں گا تو وہ سب یوں کہیں گے، کیونکہ ابھی ان کی فطرت سلیم ہے. چنانچہ عالم میثاق میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا عالم ارواح میں، عالم برزخ میں اور عالم میثاق میں، یوں فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے متفق علیہ ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں. سب نے یوں کہا تھا. سو تم نے بلا کہہ کر بلا سر پر لے لی ہے نا. تم نے بلا کہہ کر، بلا کے معنی عربی میں کیا ہے؟ ہاں جی بالکل صحیح. ہاں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا. بلا کے کیا معنی؟ کہ واقعی آپ ہمارے رب ہیں. اور اردو میں بلا کسے کہیں؟ مصیبت کو، بھوتنی کو، بھوت کو، ہے نا. تو حضرت نے فرمایا سب نے متفق ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں. تو تم نے بلا کہہ کر بلا سر پہ لے لی. اب دیکھوں گا کیسے نبھاؤ گے. جب تم مجھے رب کہہ رہے ہو، اب دیکھوں گا تم مجھے کیسے نبھاؤ گے. میں تمہیں وہاں بھیجوں گا جہاں بڑی رنگ رلیاں ہیں، بڑی خوش نمائیاں ہیں، بڑی فریب کاریاں ہیں، اور وہ دل کشا اور فریب کی جگہ ہے، وہاں بھیجوں گا تمہیں، ہے نا. اور پھر دیکھوں گا کہ یہ جو تم نے میرے سامنے ظاہر کی ہے بلا کہہ کر، یہ مجھ پر میرے ساتھ ہی فریفتگی رہے گی یا گلکاریوں پر فریفتگی رہے گی، دیکھوں گا. کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ہمیں یہاں بھیجا. میرے ساتھ ہی وابستگی، دل بستگی رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ دیکھوں گا. مجھے تو معلوم ہے یہی تم کہہ کر آئے تھے. کہنا آسان ہے، نبھانا، بولو بھائی، نکاح آسان ہے مشکل، اور نبھانا مشکل. مثلا لڑکا جوان ہو کر بیاہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیا اس نے شادی سے پہلے اپنا بیٹا پیدا ہونا دیکھ لیا تھا؟ نہیں، بلکہ معدوم بیٹے کی محبت، جو بیٹا ابھی پیٹھ میں ہے، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، پہلے اس کے دل میں آئی محبت. پھر اس کا طریقہ اس نے استعمال کیا جو خارج میں تھا باہر سے. آپ نے شادی سے پہلے اس نطفے سے پیدا ہونے والے بیٹے کو کیا دیکھا تھا؟ لیکن بیٹے کے لیے آپ کے دل میں محبت آئی، حالانکہ ابھی اس کو دیکھا بھی نہیں، لیکن آپ کو اس معدوم کے ساتھ محبت ہو گئی جو بیٹا ہے بھی نہیں، بیٹی ہے بھی نہیں، ابھی سے آپ کو پہلے سے ہی محبت ہو گئی. تو ایسے ہی پہلے اللہ تعالیٰ کو اس معدوم انسان مخلوق سے محبت ہوئی. خوب سوچ لو، یہ ذات باری تعالیٰ کا اول احسان اور عطا ہے، کیونکہ وہ جواد ہے. پھر بکمال اس معدوم کا موجود ہونا ہوا تو اول نوال ہوا، دوم ظہور کمال ہوا، پھر جو نظر گئی تو سوم ظہور جمال ہوا. یہ میرے اور آپ کے الفاظ ہیں. جب تجلی ہوئی تو جمال ہوا، جس کا نام ظہور ہے. خدا کرے پھر ہماری وہ آنکھیں لوٹ کر آ جائیں جن آنکھوں سے وہ جمال ظاہر ہوا تھا، جن آنکھوں سے ہم نے وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے جمال کو دیکھا تھا. اور اللہ نے دکھا کے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالو بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کاش کہ وہ ہماری آنکھیں پھر لوٹ آئیں جن آنکھوں سے وہ جمال ظاہر ہوا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے پیرائے میں اس کو بیان فرمایا ہے. ذرا گوش ہوش سے سننا. گوش ہوش، ہوش کے کانوں سے، گوش مانے کان، سننا. بادشاہ وقت کو معلوم ہوا کہ کوئی مجنو ہے جس کی فریفتگی لیلا کے ساتھ انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی ہے. تو وہ بڑی با حسن و جمال ہوگی جو اتنا عاشق ہو گیا وہ، اور اتنے مشہور لوگوں میں ہو رہا ہے. جنت کی حوروں کے مثل ہوگی. میں بھی تو ذرا دیکھوں. حکم جاری ہو گیا، حکم سلطانی ہوا تو وہ حاضر ہو گئی لیلا. جب بادشاہ نے دیکھا تو دیکھا کہ یہ تو کچھ زیادہ حسیناؤں میں سے نہیں ہے، اور رنگ بھی اس کا کیسا ہے؟
اسی لیے اس کو لیلا کہا گیا. لیلا کا معنی رات، جیسے رات اندھیری ہوتی ہے لیل، ایسے ہی لیلا اندھیری رات کالی کلوٹی. تو بادشاہ نے کہا مجنو کو کیا ہو گیا، کیا عقل کھو دی اس کے اوپر؟ اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بادشاہ نے کہنا شروع کر دیا گفت لیلا را خلیفہ کی توئی اور کل تو شد مجنو پریشان و غوی. بادشاہ نے لیلا سے کہا تو وہی ہے کہ تجھے دیکھ کر مجنو پریشان اور بے عقل ہو گیا. یعنی بے عقل اور پریشان، یعنی اپنی شان کھو بیٹھا. اور کہا از دیگر خوباں تو افزون ستی، تو دوسرے خوبصورتوں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے. مگر لیلا کے اندر جو بات تھی اس کو پرجوش برملا کہہ بیٹھی گفت و خامش چوں تو مجنون ستی. ابھی اسے بھی ایک ناز تھا لیلا کو بھی، تو بادشاہ سے کہہ رہی ہے چپ رہو. بادشاہ کو کہہ رہی چپ رہو، مجنو جیسا نہیں ہے تو کیسی باتیں کرتا ہے، تو مجنو جیسا نہیں ہے، چپ رہے، کیسی باتیں کرتا ہے. اور یاد رکھ دیدہ ہے مجنو اگر بود ترا ہر دو عالم بے قدر بود ترا. اگر مجنو جیسی تیری آنکھیں ہوتی تو پھر دنیا تو کیا، دنیا اور آخرت دونوں کو بھی خاطر میں نہ لاتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ لیلا کہہ رہی ہے بادشاہ کو اگر تیری آنکھیں مجنو جیسی ہوتی تو دنیا اور آخرت کو بھی تو نگاہ میں نہ لاتا میری محبت. تو سمجھیے بھائیو، سننے کی طلب و صحیح کر سکنے کی باتیں ہیں. کیوں وقت ضائع کرتے ہو یہاں آ کر؟ حضرت فرما رہے ہیں وقت کام کیوں وقت ضائع کرتے ہو یہاں میرے پاس آ کر. کیا عجیب بات کہی، دیدہ مجنو اگر بود ترا ہر دو عالم بے قدر بود ترا. مجنو جیسی آنکھیں تیری ہوتی تو پھر میں تجھ سے پوچھتی بھی ضرور اس وقت تجھے یہ کہنا پڑتا کہ دونوں جہاں کی قدر و قیمت میرے دل میں نہیں ہے. یہ ہے ترتیب ظہور کی کہ اول نوال، دوم کمال، سوم جمال. آگے فرماتے ہیں ارے بچوں بڑوں کے تو ہم بچے ہی ہیں. تو کیا کہا؟ ارے بچو اغیار سے، بچو غیروں سے. اور غیر کون ہے؟ وہ ہے جو غیر کی طرف نظر کرے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کی طرف نظر کرے. وہ کون ہے؟ غیر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابن فارز ایک بزرگ گزرے ہیں، جب ان کی نزاع کا عالم ہوا، روح نکلنے کا وقت آیا تو موت کے وقت 8 جنتیں اللہ نے ان کے سامنے کر دی. روح نکلنے کا وقت آیا، تکلیف کا وقت ہے نا روح نکلنے کا، تو اللہ نے 8 جنتیں سامنے کر دی. ان کے دیدار میں لگ کر تکلیف کو بھول جا. 8 جنتیں سامنے کر دی. اور جگہ آگے آ جاؤ بول صاحب. آٹھوں جنتیں سامنے کر دی گئیں، مگر انہوں نے یوں منہ پھیر لیا، جنتوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی. فرمایا اگر یہی میری منزل ہے، جنت جو دکھائی جا رہی ہے، ساری عمر کی میری کمائی اور میری آخری منزل یہی ہے کہ جنت میں بھیج دو، بس جنت یہ نیک آدمی جد جنت میں. تو اگر یہی میری منزل ہے، آپ کے نزدیک میری محبت کا یہی منتہا ہے، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، تو میں نے اپنی عمر ساری برباد کری. واہ رے واہ، واہ رے واہ، اللہ کے بندے، اللہ تیری قبر پر رحمت کرو. کیا کہا، یوں منہ پھیر لیا اور یہ کلام پڑھا اور کہا اگر میری ساری زندگی کی محبت کا یہی صلہ ہے، اس کے صلے میں جو میں آپ کے پر فدا ہوں، جی کی خواہش میں نے چھوڑی، کھانا اپنی مرضی کا چھوڑا، حلال و حرام میں تمیز کی، رات کو بستر کو چھوڑا، یہ مصیبتیں جو میں نے بھری ساری، اس کے واسطے کہ جنت مل جائے گی.
کچھ آ رہی سمجھ میں نہیں؟ آج تو ہم یوں کہیں میں تو نماز ہی پڑھوں پھر بھی روزی میں ڈھیلا پن ہو رہا. یہ ہے آج کل کی محبت. تو معلوم ہے تو نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ میری روزی نوٹ خوب ملے، ہے نا. وہاں مکہ شریف میں ایک لڑکا قریشیوں کا حج وہ روزانہ احرام باندھے جلدی سے لیا. بھائی تو روز کی روز ہی جانے لگا عمرہ کرنے، کیا قصہ ہے؟ کہاں جی ایک مولوی صاحب نے یوں کہا اگر تجھے وہ چاہیے کیا کہیں کرنسی کیا کہیں اسے، نوٹوں کو کیا کہیں ہیں؟ کرنسی تو ہم کہیں، قریشی کیا کہیں؟ قریشی کیا کہیں یہاں؟ ہاں دیکھا وہ بول رہا قریشی ہیں. تو چاہے تو خوب عمرہ کر، تو وہ روزانہ احرام باندھے، صبح تیار ہو جا اور دوپہر تک فارغ ہو کے اپنا آبل احرام باندھے. تو وہ عمرہ اللہ کے لیے کر رہا تھا یا اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے کر رہا تھا یا نوٹوں کے لیے کر رہا تھا؟ تو یوں کہہ رہے ہیں وہ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں ان کان منزلتی فی الحب عندکم، اگر یہی میری منزل ہے آپ کے نزدیک، میری محبت کا یہی منتہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، تو میں نے اپنی عمر برباد کر دی. فی الفور 8 جنتیں نظروں سے غائب ہو گئیں اور اللہ تعالی کی طرف سے ایک تجلی آئی اور ان کی روح نکال کے لے گئی. دیکھا دونوں جانب سے اشارے ہو چکے اور تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے. وہی آزمائش. پہلے کیا دکھایا اللہ نے؟ جنت سے لیا منہ پھیر. وہ تو اللہ جانتے تھے یہ تو میں آزما رہا تھا دوسروں کو دکھانے کے لیے. جانتا تھا کہ تم میرے عاشق ہو، اگر کھانے کو ملے جب میرے عاشق، نہ ملے جب میرے عاشق، تم تو میرے سے الگ ہو ہی نہیں. اس لیے میں نے جنت آخر میں دکھا دی تھی. اس کے بعد جنتیں تو غائب ہو گئیں اور اللہ کی تجلی حق ہو کر روح نکل گئی. تو معلوم ہوا کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہونا ہے نا. لیکن اس کا محل جنت ہے. یہ بھی نہ سمجھنا کہ جنت بیکار چیز ہے. جس سے اللہ راضی ہوگا جہنم میں بھیجے گا جنت میں. تو اس کا منظور نظر ہونا ضروری ہے. لیکن اس کا محل ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت. اس لیے طلب جنت کی ہونا یہ فی نفسی ہی نہیں ہے، بلکہ جنت واسطہ ہے اس نعمت عظیمہ دیدار الہی کا. جنت اس لیے نہیں مانگ رہے ہم مستی کریں گے وہاں جا کے. جنت اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا، دوزخ میں تھوڑا ہی ہوگا. کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا دیدار کہاں ہوگا؟ جنت میں. تو اس لیے ہمیں جنت مطلب نہیں ہے. اصل جنت اس لیے جانا پسند کرتے ہیں کہ وہاں اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا فرق سمجھ میں آ گیا؟ کبھی سوچ لو جنت کیا مانگو، ہے نا. وہ بیچارہ بھلن مرحوم تھا یہاں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. جماعت میں گئے کہیں میوات کی طرف، تو یہ یہاں کی حسین پور کی جماعت تھی، وہ رہ گیا پیچھے استنجا کرنے میں، یہ جماعت اندر موجود. وہاں دیکھا ایک گرو بیٹھا، مجھے لمبی لمبی داڑھی صاحب، لمبے لمبے بال، چمٹا برابر میں، گیرو رنگ کے کپڑے، وہاں بیٹھا مسجد میں. جماعت والوں کو دیکھ کے بیٹھ گیا ہو پتہ نہیں آگے. تو یہ وضو کر کے اندر پہنچے، 2 نفل پڑھی. جب نفل پڑھ لی تو وہ ان کی طرف کو دیکھ کے کہنے لگا نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا ہے ڈر، ہے نا. نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا ہے ڈر. اور کٹا کے داڑھی رکھ کے مونچھیں، بن گئے ہم شیر و نر. شیر و نر بن گئے ہم مونچھیں رکھ کے. حاج یوسف خان تھے بیچارے مرحوم، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. انہوں نے کہا تیرا گرو پیچھے آ رہا، وہ دے گا تجھے جواب. اب وہ بھلن جب آیا مسجد میں، کہا بھلن کہاں دیکھا یہ شاہ جی کیا شعر سنا رہے؟ کہنے کہاں اندر. اور جلدی وضو کر کے لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، رکھے تھا، جا کے اس کے برابر میں سامنے بیٹھ گئے. ہاں جی شاہ جی سناؤ شعر، سناؤ کیا سنا رہے. اب انہوں نے وہ چمٹا اس کے برابر میں، ان کے برابر میں لاٹھی رکھی. انہوں نے سنایا شعر نہ جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا ہے ڈر، اور کٹا کے داڑھی رکھ کے مونچھیں، بن گئے ہم شیر و نر. اور کہہ کے چپ ہو گیا. تو بلن اور ہم کہنے لگا سنا لیا؟
ہو گیا پورا کہاں؟ اب میں سناؤں؟ اب سنا. کہنے لمبی داڑھی خدا کا سایہ، لمبی داڑھی خدا کا سایہ، اور کٹا کے داڑھی رکھے جو مونچھیں وہ ہے گدھے کا. تو میں کہتا نہیں آگے کیا کہیں، سمجھ میں آ گئی. اب ان نے تو ٹھایا چمٹا، ان نے ٹھائی لاٹھی. ہاں تو نے تو بیج بویا ایسا، ہم سے کیوں الجھ رہا ہے، ہمارے پہ آنکھیں کیوں نکال رہا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ یوں کہنا جنت کا شوق ہے نہ جہنم کا ڈر. تو جنت کا شوق نہ ہونا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. ہم تو ایک ایک چیز کی نعمت کے محتاج ہیں، ایک ایک نعمت کے ہم محتاج ہیں. تو دوستو جنت کے بغیر کیسے چارہ ہو سکتا ہے؟ مانگیں گے اللہ سے جنت مگر اس لیے کہ اللہ کے راضی ہونے کا، دیدار کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت. سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے کہہ دیا کہ جنت الفردوس کا سوال کرو. اللہ سے جنت مانگو تو کون سی؟ جنت الفردوس، جہاں اور نام ہے جنت النعیم وغیرہ، جنت الفردوس کا اللہ سے مانگو. کیوں؟ جنتوں میں ایک جنت فردوس ہے، جنتوں میں ہر جنت کا نام الگ الگ ہے. تو میں نے یوں کہا تھا آ گئے ستانے مجھے، جملہ آ گئے ستانے مجھے، کوئی بڑھانے سے، کوئی جولے سے، کوئی کہاں سے. اب سمجھے ستانا؟ تو مانتے تو ہے نہیں، بات کو سمجھتے تو ہے نہیں کہ کدھر ہمیں چلنا ہے، کدھر کے راستہ بتایا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ ہے نہیں. تو میں نے کہا آ گئے ستانے مجھے. اب سمجھے ستانا؟ اس وقت تو آپ کو برا معلوم ہوا ہوگا جب میں نے شروع میں کہا تھا آ گئے ستانے. جب میں نے کہا تھا سستا کر آ گئے، سستی اتار کر چستی کو لے کر ستانے کے لیے آ گئے، جب تو برا معلوم ہوا ہوگا. خیال وسوسہ بھی کسی کو ہوا ہوگا کہ بھائی اٹھ کر چلو. اب تو ستانے کی تشریح توضیح ہو گئی کہ ستانے کا مقصد کیا ہے. جو کہنا نہ مانے تو وہ ستانا ہوا نہیں، دکھ ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو. ایک بزرگ سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت بڑا پریشان ہوں، دعا فرما دو. اچھا بھائی دعا. پھر آیا جی دعا فرما دو، بڑا پریشان ہوں. پھر آیا جی بہت قرضہ ذمہ ہو رہا، بہت پریشان ہوں.